الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الرحمة سيد المرسلين وعلى علي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن المجتبى حجة الله للخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا عليه السلام ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم من الناس ان تحکموا بالعدل. سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں تلاوت کر چکا ہوں اور سیاسی عبادی خطبہ ہے، اور بارہا میں آپ کی خدمت میں یاد کر چکا ہوں کہ سیاست دین سے جدا نہیں ہے اور دین سیاست سے جدا نہیں ہے. 11 اماموں کی شہادت اور مولا امام زمان کی غیبت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کبھی سیاست سے دور نہیں رہے ہیں. اگر کسی مجلس میں کسی مسجد میں نماز پڑھاتے اور حکومتوں کے ساتھ ظالموں کے ساتھ نہ لڑتے تو پھر کوئی بھی ان کو شہید نہ کرتا. ان کی شہادت دلیل ہے، انہوں نے مبارزہ کیا ہے، انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ 11 امام اگر اس طرح گئے ہیں تو انشاءاللہ 12واں آئے گا، پھر پوری دنیا میں حکومت کرے گا، عدل و انصاف سے بھر دے گا اور تمام ظلم و تشدد و جبر کو اس دھرتی سے، اس دنیا سے وہ مٹائے گا. اور وہی اللہ کا وعدہ ہے، وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے اور ان کے بہت قریب ہے. لہذا اس سورہ نساء آیت نمبر 58 میں ایک بات اسلامی سیاست کی بنیادوں کو واضح کرتی ہے کہ نمبر 1 امانت داری. امانت داری کیا ہے؟ حکومت ہے. دوسرا کیا ہے؟ اہلیت، منصب اہل لوگوں کو دیا جائے. دینی سیاست میں منصب اہل لوگوں کو دیا جاتا ہے. جب بھی کسی کو حاکم بنانا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ اس قابل ہے یا نہیں. فکر، سوچ، علم، عمل، یہ سب دیکھیں. یہ کوئی دنیائی مذاق نہیں ہے، یہ اس زمانے کا ایک بیعت ہے. آپ کسی حاکم کو آگے بھیجتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ منصب کا اہل ہے یا نہیں ہے. تیسری بات عدل و انصاف. حکومت کا سب سے بڑا فرض جو ہے وہ عدالت ہے اور انصاف ہے. اس لیے تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم. ملک، حکومتیں کفر سے تو باقی رہ سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ کبھی باقی نہیں رہ سکتی ہیں. کفر سے زیادہ ظلم بدتر ہے. لہذا کوئی ایسا جائے آگے جو عدل کرے، انصاف کرے، لوٹ مار نہ کرے، چوری نہ کرے. آپ یہ جانتے ہیں کہ معاشرہ اگر سیاست عدل سے خالی ہو تو ظلم بن جاتی ہے، تقوی سے خالی ہو تو فساد بن جاتی ہے سیاست، مشورہ سے خالی ہو تو آمریت بن جاتی ہے سیاست. اسلامی سیاست کا مقصد حکومت نہیں ہے، حکومت کرنا نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی خدمت اور عدل کا قیام ہے. آپ اپنی پرچی جب کسی کو حاکم بنانے کے لیے ڈال رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ ہم منتظرین امام زمانہ ہیں، 100% پاک حاکم کے انتظار میں ہیں. اب تو کوئی ایسا 100% نہیں ہے تو کم از کم دوسروں کی نسبت بہتر ہو. اس کا انتخاب ایک منتظر امام زمانہ کی جو ہے نا وہ کا وظیفہ ہے کہ وہ اس کو انتخاب کرے جو دوسروں سے کم از کم
تعلیمی معاملات میں، اپنے تمام مسائل میں وہ آگے ہوں، اور یہ ایک منتظر کا تقاضا ہے اور یہ وظیفہ ہے۔ اور آج مکتب اہل بیت جو ہے اس کا جو محور ہے امام زمانہ ہے۔ تمام مسلمان، کیونکہ مہدویت میں سنی شیعہ اسماعیلیہ سب اکٹھے ہیں، موضوع الگ الگ ہے لیکن وہ مصداق الگ الگ ہے، لیکن موضوع ایک ہے، سب مہدی کے منتظر ہیں۔ کسی کا امام ابھی پیدا نہیں ہوا، کسی کا امام ظاہر موجود ہے اور کسی کا امام غیبت میں، لیکن امام سب کو چاہیے۔ منجی عالم کا آنے کے لیے سب منتظر ہیں، اور پوری دنیا میں حکومت کرنے کا بھی یہ سلسلہ ہے۔ اس لیے مکتب اہل بیت کا جو محور ہے وہ امام زمانہ ہے۔ اور آج سنی شیعہ اسماعیلیہ دو فرقوں میں، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، یا یزیدی ہے یا حسینی ہے۔ یزیدی کون ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا، میں مصداق میں تعین نہیں کرتا ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ ہم نے یہاں سے کلی گوئی کرنا ہے، جزئی باتیں آپ سب جانتے ہیں کہ یزیدی آج بھی ہے، حسینی آج بھی ہے۔ یزیدی کون ہے؟ یزیدی سیاست کا محور امریکہ اور اسرائیل ہے۔ حسینی سیاست کا محور امام زمانہ ہے، اللہ پر توکل ہے۔ آج دیکھیں، آج کون کس کے گود میں بیٹھا ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں، کون کس کے ساتھ ہے آپ سب جانتے ہیں۔ ہمارا شرعی وظیفہ ہے ہم یہ بتائیں، جو بھی مسلمانوں کے قاتلوں کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے اشارے پہ چلنے والوں کے ساتھ ہم ساتھ نہیں ہیں۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا سنی ہے تو وہ حسینی ہے، اور ان کے نوکروں کے گود میں بیٹھنے والا اگر شیعہ بھی ہے تو یزیدی ہے۔ یزیدیت اور حسینیت کسی شخص کا، کسی علاقے کا نام نہیں ہے، ایک کردار کا نام ہے۔ یزیدیت میں جھوٹ ہے، یزیدیت میں چوری ہے، یزیدیت میں شراب ہے، یزیدیت میں ترک واجبات ہے، یزیدیت میں انجام محرمات ہے، یزیدیت میں دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یزیدیت میں اپنی سیاست کی وجہ سے تمام اپنے عقائد سے بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آج میں نہیں کہہ سکتا ہوں ہر شیعہ حسینی ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں ہر سنی یزیدی ہے، نہیں، سنیوں میں حسینی بھی ہے اور شیعوں میں یزیدی بھی ہے۔ وہ افراد جو حتیٰ زندگی میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہو رہے کھڑے، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا۔ ہاں تو خدا کے سامنے بھی نہیں جھکتا ہے، واقعی نہیں جھکتا ہے، تو اس کے ساتھ ہے نا، من اعان لتارک الصلاۃ، اگر کوئی تارک الصلاۃ کے 1 روپے کی مدد کرے گویا اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ کیا یہ مدد نہیں ہے؟ کیا اپنا وکیل بنا کر آگے نہیں بھیج رہے ہو؟ آج رہبر کے وہ جسد پاک، اس کے ٹکڑے، بکھرے ہوئے ٹکڑے ایک جگہ جمع کر کے ابھی تک دفن نہیں ہوئے۔ عصر حاضر کے کربلا کے بعد میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اپنی جب سیاست آ گئی
تو شہادت بھی بھول گئے, عاشورہ بھی بھول گئے. وہ شہادتیں, وہ سینکڑوں بچیاں جو سکول میں جو ہے وہ پڑھنے کے لیے گئی تھی, ان کی لاشیں, وہ شہداء, وہ کمانڈر, وہ رہبر, اس کا خانوادہ, وہ شہادتیں سب بھول کر آج اپنی سیاست کے لیے ناچنے پہ مجبور ہیں, گلوکاری کرتے ہیں, ناچتے ہیں, غنا سے استفادہ کرتے ہیں. کوئی بھی ہو, میں سب کو کہتا ہوں یہ غلط ہے. کم از کم اس دفعہ انتہائی آرام کے ساتھ ڈور ٹو ڈور جائیں, اپنا کام کریں. یہ ناچ گانا اچھلنا یہ وقت ہمارا نہیں ہے. کیا اپنے باپ کا جنازہ باہر چھوڑ کر ناچیں گے؟ کیا کوئی اپنا باپ کا جنازہ کہیں چھوڑ کر خوشیاں اور قسم قسم کے ایسے حرکات کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نائب امام زمانہ اپنے باپ سے بھی گیا گزرا ہے, نعوذ باللہ, جس کا جسد ابھی دفن نہیں ہوا ہے. اور میں بانگ دہل کہتا ہوں, آج جو بھی میرے رہبر کے قاتلوں کے ساتھ ہے اس پارٹی پر میں لعنت بھیجتا ہوں. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. ہزاروں فلسطینیوں کو مارے, غزہ والوں کو مارے, اور ان کو انعام دیں, نوبل انعام کے لیے منتخب کریں کہ ان کو سلوٹ دیں. نہیں چاہیے ہمیں. اور خصوصاً اب اس وقت 414 تک پیٹرول گیا ہے اور شرم نہیں آتی ہے. اور جو حکومت میں ہوا, دیکھیں افغانستان میں کوئی پیٹرول اوپر نہیں ہوا, کہیں بھی نرخیں اوپر, حالانکہ پاکستان کے لیے بند بھی نہیں ہے. ادھر بارڈر سے بھی سمگل کر کے لے آتے ہیں, اور ادھر سے بھی اپنا ہرمز سے بھی ان کو کوئی پابندی نہیں ہے. اس کے باوجود روز بروز یہاں بڑھانے والے یہاں کر کہتے ہیں ہم آپ کو یہ دیں گے, نیچے سے بے شک نیچے بھی والے بھی مر گئے ہیں, وہ بھی چلتی پھرتی لاش ہے. ان کو شرم آنی چاہیے کہ اپنے معاشرے کو مہنگائی کے دلدل میں جو جھونک کر اور آ کر بڑی بڑی تقریریں, اور پھر ان کو ذرا صبر بھی نہیں آتی ہے. دھنی اور چوک میں جب کوئی نیچے سے بات کرتا ہے, ایک عام عوام میں سے ایک سیاسی لیڈر ہو کر کہتا ہے تمہارا باپ چور, میں کہتا ہوں تمہارے سارے جن کو تم مانتے ہو سب کے سب ڈاکو ہیں, ان کے پیسے باہر پر پڑے ہوئے ہیں. لہذا دوستو, ہم ان چیزوں کو اگنور کر کے ایسے پوچھ ڈال کر ہم نہیں بچ سکتے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان حلقوں کے اندر بھی شیعہ بھی ہو چاہے سنی ہو, کوئی حسینی ہونا چاہیے, کوئی حسینی ہونا چاہیے. اور میں نے یہ کہا کہ ہر شیعہ بھی حسینی نہیں ہوتا, ہر شیعہ بھی حسینی نہیں ہوتا ہے. جو اپنے عقائد کو چھپاتا ہے اس لیے, یا جا کر اگر تم اپنے ہو تو دنیا میں جا کر اگر آپ کے ہاتھ کھول کر پڑھنے کا عقیدہ ہے تو کھول کے پڑھو نا, اور ڈر کے مارے کہ کبھی ہاتھ اوپر کبھی نیچے کبھی ایسے. بلکہ ایک آدمی نے اس طرح کہا تھا, ایک ہاتھ باندھ لیا ایک کھول لیا, کیونکہ یہ کیوں کیا, کہتے ہیں کہ سب ناراض ہوتے ہیں, سب کو خوش کرنے کے لیے. یہ ہاتھ کھولنے والوں کے لیے ہے اور یہ ہاتھ بند کرنے والوں کے لیے, تاکہ میں بچ سکوں. کیونکہ یہ نیوٹرل جو ہوتا ہے نا, اس کو انگلش میں نیوٹرل کہتے ہیں, اصل میں یہ منافق ہوتا ہے, یا حق ہے یا باطل ہے, یہ یاد رکھیں. اس لیے آپ سے دستبست گزارش ہے, ہم نے ہر دور میں سچ بول کے دیکھا ہے محسن, لوگ پھر بھی ہمیں باغی ہی کہا کرتے ہیں. سچ بولنے والے کو آج باغی کہتے ہیں, حق بولنے والے کو آج باغی کہتے ہیں. اور آپ سے دستبست میری گزارش ہے کہ تمام حلقوں میں حسینی لوگ آئے, حسینی لوگ آئے. نام کا شیعہ ہمیں نہیں چاہیے,
رشتہ داریاں ہمیں نہیں چاہیے، ورنہ شمر بھی حضرت عباس کا ماموں تھا، ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں میرٹھ، تعلیم اور پھر اس علاقے کا لیے کوئی کام کرنے والا ایسا شخص آنا چاہیے۔ اور اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہاں ایسا ایک شخص بھی ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو اس معاشرے میں منوائے۔ یقین کریں، منوائے اپنے آپ کو۔ نومل کے سرزمین کو ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، ہمیشہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اس لیے آج یہ خود یہاں سے بھی متفق ہو گئے ہیں۔ یقین کریں، اس اتفاق کے بعد میں نے کہیں جا کر میں نے بات کی ہے تو یہی اتفاق کی بات کی ہے، جو وہ کلپ میرے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے لوگ سوچے سمجھے بغیر فوراً جو اس کو کہیں فوٹو گئے جو فلاں جگہ، لہذا اس کا جو ہے ہمارے اتحاد کو خراب کیا، اور اپنے امام جمعہ کے بارے میں یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وہ ذرا کلپ دیکھے میں نے وہاں جا کر کیا کہا ہے۔ وہ ایک دعوت تھی، اور دعوت میں جب مجھے کہا گیا تو سب سے پہلے یہاں کا نام لیا میں نے، اور اس بات پر قائم ہوں۔ اور کل میں 40 سال سے حلف اٹھا کر میں MW میں ہوں اور اس کا سربراہ ہوں، میں کوئی کارکن نہیں ہوں، لیکن یہاں آ کر میں نے اپنے اتحاد کا فیتہ کاٹتا ہوں اور افتتاح کرتا ہوں، اور وہاں میں نے ابھی تک افتتاح نہیں کیا، افتتاح ہو گئی اور میں اس میں موجود نہیں تھا۔ اور پھر بھی آپ اس طرح کام لیں گے تو یہ آپ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار رہے ہیں۔ اگر یہ سوشل میڈیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا امام جمعہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی ہمارا اتحاد ٹوٹ گیا، یہ آپ خود کہہ رہے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا ہے۔ لیکن میں آخر تک دیکھوں گا جب ہمارا اتحاد جیتنے کی پوزیشن میں ہوگا تو میں ہراول دستے میں بیٹھ کر ان کا کام یہ محنت کرے، میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ اگر میرا اتحاد حلقے کو ہروانے کے لیے ہے تو پھر میں یہاں آ کر اعلان کروں گا کہ حلقے کو کبھی کسی یزیدی کو حلقے میں آنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے، اور نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ یہ کون سی بات ہو گئی کہ حلقہ باہر میں جائے، ہم جو وہ کریں گے؟ یہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے موقع دیا، سب کو موقع دیا۔ جہاں 6 لوگ یہاں کھڑے تھے اتحاد میں، ان میں سے آپس میں مل بیٹھ کر ان میں سے ایک کھڑا ہوا، تو اسی طرح آج 3 ہیں، یہ تینوں میں سے بیٹھ کر ایک کھڑے ہو جائیں۔ اول تو آپ کے کندھوں پر ہے یہ بات، جائیں آپس میں بیٹھے۔ میرے پاس ایک سیاسی فگر آیا تھا ان تینوں میں سے، میں نے کہا آؤ بیٹھو، آپس میں بیٹھتے ہیں۔ کہتے نہیں بیٹھنا، نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ تم نہیں بیٹھ سکتے ہو تو پھر ہمارے اوپر مت ڈالو، تم سب کے سب کھڑے ہو کر جیت نہیں سکتے ہو، یہ ہمیں پتا ہے۔ لہذا آپ سے 10 بستہ گزارش ہے کہ وہ سیاست کبھی نہ کریں۔ ہم عالمی حکومت والے لوگ ہیں، ہم گلی کوچے سیاست نہیں کرتے، کم از کم حلقے کے حد تک بھی آپ کی نظر نہ ہو تو مجھے افسوس ہوگا۔ اور پھر ایک بات بھی مجھے کہتے ہیں کہ کیا ہمیں ہمیشہ کمپرومائز کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے ہم کمپرومائز۔ کس نے کہا کمپرومائز کریں؟ لیکن اس کے لیے 50 سال پہلے اپنا سیاسی لیڈر بنانے کی ضرورت تھی اس علاقے میں۔ اگر یہ سلسلہ پہلے ہوتا تو آج ہمارا ہی ہوتا، پورے علاقے میں، پورے حلقے میں آپ کی راج ہوتی۔ کیونکہ سیاست کا بھی ایک سفر ہوتا ہے، اس سفر میں کچھ اب درخت بھی لگانے کے بعد اس کو کچھ دیر تک انتظار کرنا پڑتا ہے پھل کے لیے۔ لگاتے ہی اگر کوئی پھل کھانا چاہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے، ہو سکتا ہے اچانک اللہ کے اس میں دین میں کوئی وہ بھی ہو سکتا ہے۔ محنت کرو، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، نہ کرو، نہیں، جاؤ۔ اور یقین کریں میں نے جا کر سجادیہ محلہ میں جا کر یہی کہا کہ ہمارے بھائی، کلپ میرے پاس موجود ہے، میں نے یہی کہا کہ میرے بھائی جدار بھی کھڑا ہے اور اس کی طرف توجہ کرو۔ نومل نے ہمیشہ سب کو جتایا ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس آئیں گے، برمس میں جائیں گے، ہر جگہ جائیں گے، اگر یہ جا کر اگر ان کو آپ ترجیح دیں، اگر ترجیح دیں تو ہمارا حق ہے،
اگر خدا نخواستہ نہیں بن پڑتا ہے کیونکہ وقت کی کمی ہے اور اتنے محدود وقت میں پورا ہلاکت کو آپ کور نہیں کر سکتے، آخر میں ہم دیکھیں گے اور ان سب سے ہم دس بستے گزارش کریں گے کہ تم پہلے خود متحرک ہو کر ایسا کام کرو تاکہ تم جیت سکو۔ اگر ہارنے کے لیے تم سب کھڑے ہو تو برما سے کھڑا ہے، امفرے سے کھڑا ہے، ادھر سے، تو لہٰذا آپ سے دس بستہ میری گزارش ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ کوئی سنی نہیں آنا چاہیے، اگر کوئی سنی حسینی بھی ہوتا نا اس کے لیے بھی میں کام کرتا، لیکن اگر کوئی سنی نہیں ہے، نام لبادہ اہل سنت کا ہے اور آج تک اس کا کردار تکفیری رہا ہے، اور ایسے فرد جو آنے کے بعد امن نہیں بلکہ وہ فساد اور دہشت گردی زیادہ بڑھانے والا کوئی شخص ہو تو وہ کوئی بھی ہو، ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک بھی فرقہ واریت کی وجہ سے نہیں۔ اور آپ سے آخری بات کہہ کر آپ کی زحمت تمام کروں، دوستو ذرا غور فکر کے ساتھ آگے بڑھو، ہر چیز اللہ کے درگاہ میں تھوڑی سی عقل تدبر فکر کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے اس منزل تک آپ پہنچ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اور پھر کل رات کو امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہے، اور اس میں بھی بھرپور طریقے سے کہ شیعہ وہ ہے جو خوشی میں خوشی مناتا ہے، غم میں غم مناتا ہے، اور پھر یکم ذی الحجہ کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح اور عقد کا دن ہے، اور ان ایام کو بھی وذکر بایام اللہ، اللہ کے ایام کو آپ یاد کریں، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اور اسی کے ساتھ آپ کی زحمتیں میں تمام کروں گا۔ پروردگار ہم سب کو اللہ کے لیے، خدا کے لیے، امام کے لیے، رسول کے لیے حرکت کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا اعطیناک الکوثر فصل